अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, NLP प्रैक्टिशनर, आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेट विद हार्ट। जब हम अपने दिल से कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ एक रब्त बहाल करना और फिर उसके बाद उससे कम्युनिकेट करना, उस तक अपनी बात पहुंचाना। जब हम मुतनासिब और मुनासिब नपे तुले अल्फाज के साथ अपनी बात को दूसरे किसी भी फ़र्द तक पहुंचाते हैं, जब हम ओपन माइंडेड होते हैं, जब हमारा हार्ट भी ओपन होता है, हमारा माइंड भी ओपन होता है और हम किसी भी दूसरे शख्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हम अपनी बात बेहतर अंदाज में किसी भी दूसरे शख्स तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। चाहे वो हमारा कोई घरेलू फैमिली का कोई रिश्ता हो या हमारी कोई बिज़नेस मीटिंग हो, किसी बिज़नेस के हवाले से, किसी चीज़ को सेल करने के हवाले से हमें किसी के साथ कोई राब्ता कायम करना है, कोई रब्त बनाना है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी किसी भी कामयाबी के हवाले से। और अगर हम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम अपनी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर कुछ उसूल, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और उन प्रिंसिपल को समझ लेते हैं जो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हम अपनी बात बेहतर अंदाज में दूसरों तक पहुंचाने के काबिल हो जाते हैं। उसमें जो फर्स्ट रूल है हमारे पास, फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है, वो है एडमायर। किसी भी दूसरे शख्स को एडमायर करना। जो हमारे सामने जब भी हम किसी से गुफ्तगू करते हैं तो एक शख्स होता है जो कि सेंडर होता है, जो बात कर रहा होता है, अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है, और दूसरा रिसीवर होता है जो उस पैगाम को रिसीव करता है, जिसे हम अपनी कोई भी बात बताते हैं। अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान में बहुत ज़्यादा नॉइस होगा, बहुत ज़्यादा शोर होगा, हमारे अपने ही जहन का शोर होता है, हमारा अपना ही परसेप्शन होता है जो हमें किसी दूसरे की बात को सही तरह समझने नहीं देता। अगर हम साइलेंट माइंड के साथ किसी की बात को समझते हैं और हमारा हार्ट ओपन होता है, ओपन हार्ट के साथ हम किसी की बात को समझते हैं, तो हम उसकी बात को अपनी मर्ज़ी से कोई मायने नहीं पहनाते, बल्कि उसकी बात को हम समझ रहे होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट हमने रूल देखा, प्रिंसिपल देखा, वो है एडमायर। किसी दूसरे को एडमायर करना, उसे रिस्पेक्ट देना, उसे जो अहम समझना, इस तरह से उसके साथ कम्युनिकेट करना कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल महसूस करे। जब भी हम किसी दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी हमें रिस्पेक्ट देता है और हमारी बात को अच्छी तरह से समझता है या सुनता है। चाहे हम अपनी फैमिली में किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों, किसी भी जगह पर हम कहीं पर भी हों, किसी बिज़नेस मीटिंग में हों, किसी जगह हम कोई इंटरव्यू दे रहे हों, किसी भी हवाले से, अगर स्टूडेंट्स और टीचर का रिलेशन हो, किसी भी वालिदैन और बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, उसे एडमायर करेंगे, उसे रिगार्ड्स देंगे, तो हमारी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। हम जब भी किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, उसका दिल का दरवाज़ा हमारे लिए खुलता है और हम अपनी बात बेहतर अंदाज में उस तक पहुंचाने के काबिल होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है एडमायर। सेकंड नंबर पर हमारा प्रिंसिपल है हारमोनियस स्टेट। अगर हम हारमनी में हैं, अगर हमारी स्टेट ऑफ माइंड कंफर्टेबल है, हम्बल है, हम एग्रीएबल हैं और हम किसी भी हवाले से आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, लोगों की आर्ग्यूमेंट की जगह अगर हम डिस्कस करते हैं, कोई भी पॉइंट है, कोई भी किसी दूसरे का मौक़िफ़ है, उसे सुनने के बाद हम उस पर आर्ग्यूमेंट करने के बजाय उसे डिस्कस करते हैं। हम डायलॉग नहीं करते, हम डिस्कस करते हैं, बात को ख़त्म नहीं करते, रद्द नहीं करते, उसी की बात से आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी की बात को काट कर उसे गलत साबित करके अपना मौक़िफ़ बताने के बजाय हम उसी की बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसके साथ हम अपना प्रपोजल रखते हैं कि इसके साथ ऐसा भी किया जा सकता है। अब दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप गौर करें और जो आपको बेहतर लगे उस पर हम अमल करेंगे। इस तरह से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो दूसरे का दिल का दरवाज़ा हमारे लिए खुलता है। जब हम लोगों के लिए खुलते हैं, हमारे दिल के दरवाजे लोगों के लिए ओपन होते हैं और हम दूसरे की बात को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं,
دوسرے کی بات کو ہم بہتر انداز میں ریسیو کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری بات کو بہتر انداز میں ریسیو کرتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے بات جو ہے وہ ڈائلاگس کی نظر ہو جائے، بات کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم دروازوں کو بند نہ کریں، کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی نہ کوئی ایسا موقف رکھیں جہاں سے ہم کسی بھی حوالے سے بات کو آگے بڑھا سکیں، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے کوئی بات ہو، کوئی میٹنگ ہو، یا کوئی گھریلو ہمارے ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی بات ہو، کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے اس اصول کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس اسٹیپ ہے، اس کا پرنسپل ہے اچیو اے بیلنس۔ جب ہم ایک اپنے اندر ایک بیلنس کو کریٹ کر لیتے ہیں، جب ہم ایک اس طرح سے کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس طرح سے کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم رسپونڈ کرتے ہیں، ریئیکٹ نہیں کرتے۔ ہماری باتوں میں، ہماری جو باڈی لینگویج ہے اس کے اندر ایک کوآرڈینیشن ہوتا ہے، ایک بیلنس ہوتا ہے، اور ہم سامنے والے کی بات کو دھیان کے ساتھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ایک بیلنس کو کریٹ کرتے ہیں بولنے میں، آواز کے اتار چڑھاؤ میں، اور کسی بھی ہمارے جملے کے ساتھ ہم کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی بھی بات پر ریئیکٹ نہیں کرتے، غصے سے کسی چیز کا جواب نہیں دیتے، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اپنے اندر ایک بیلنس کو کریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے الفاظ کے اندر ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک بہتر الفاظ کا ہم چناؤ کرتے ہیں، اور اپنی بات کو ہم بہتر انداز میں دوسرے تک پہنچاتے ہیں، تو دوسرے کا دل کا دروازہ ہمارے لیے کھلتا ہے، اور اس طرح سے ہم ریلیشن شپ کو بھی امپروو کر سکتے ہیں، بزنس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک رشتہ استوار کر سکتی ہے، ایک کمیونیکیشن اچھی بنا سکتی ہے، ایک کنیکشن کو ڈیولپ کر سکتی ہے۔ جب ہمارا ایک کنیکشن ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تبھی وہ ہماری بات کو سننے کے قابل ہوتا ہے۔ جب سینڈر اور ریسیور کے درمیان بہت زیادہ نوائز ہوگا، بہت زیادہ شور ہوگا، بہت زیادہ پرسیپشن بیچ میں ہمارا ہائڈ ہو رہا ہوگا، تو ہم اپنی بات دوسرے تک کے بہتر انداز میں پہنچانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو اس نوائز کو دور کرنا ہے، اپنے پرسیپشن کو ہمیں بہتر رکھنا ہے، دوسرے کی بات اتنی ہی سمجھنی اور سننی ہے جتنی کہ وہ کہہ رہا ہے، اپنی مرضی سے اسے معنی نہیں پہنانے ہیں۔ فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے ویلیو، کہ ہم دوسرے کو کس طرح سے ویلیو دیتے ہیں۔ سننے والے کی بات کو، جو بھی ہم سے بات کر رہا ہے، جس کسی سے بھی ہم میٹنگ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی بھی ریلیشن میں، کسی بھی حوالے سے، تو وہاں پر ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا ہے، جنرلی اپریشیٹ کرنا ہے، جینون ہونی چاہیے ہماری اپریسیشن، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ایک خوشامد کا پہلو ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کے اندر کوئی اچھی بات ہے اسے اپریشیٹ کریں، اسے بیان کریں، تاکہ ہمارا اس کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ ہو۔ کوئی بھی انسان ہوتا ہے، جب اس سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس سے اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس کے اندر بہتر ہیں، ایسے موضوعات تلاش کریں گے جہاں پر کہ ہم ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہو سکیں، جہاں پر ہماری پسند اور ناپسند ایک ہو سکے، اس موضوع کو تلاش کر کے جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں ذہنی طور پر اس لیول کے اوپر ہونا چاہیے، ہمارا شعور اور ہمارا وزڈم اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ہم سامنے والے کی جو فیلنگز ہیں، جذبات اور احساسات ہیں، ان کو سمجھ سکیں، اور ہم اس کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن، ایک ربط بحال کر سکیں، اور اس سے ہم مناسب الفاظ میں، بہتر انداز میں ہم بات کر سکیں، اور اس کی بات کو بھی ویلیو دیتے ہوں، اس انسان کو بھی ویلیو دیں، اور اسے اپریشیٹ بھی کریں، تو ہمارا اس کے ساتھ ایک قلبی تعلق استوار ہوتا ہے، اور ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ ففتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے آبجیکٹیوز۔ اگر ہمارے پاس کوئی پرپس ہوگا، کوئی ایم ہوگا، بات کرنے کے لیے ہم کس مقصد سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کس چیز کے اوپر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر ہمارے پاس کوئی پرپس ہوگا، کوئی ایم ہوگا، کوئی آبجیکٹیو ہوگا، تو ہم اس سے بہتر انداز میں بات کر سکیں گے۔ اس میں ہماری نیت بہت کاؤنٹ ہوتی ہے، انٹینشن کیا ہے ہماری۔ اگر ہم اندر سے پازیٹیو ہیں اور ہماری نیت بہتر ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی حوالے سے اگر ہمیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی ہم اس کا فائدہ پہنچائیں، اگر ہماری انٹینشن بہتر ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے، تو اس دوسرے انسان کے ساتھ ہمارا ایک ربط بحال ہوتا ہے، سینڈر اور میسنجر کے اندر ایک ربط بحال ہوتا ہے، ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، اور دونوں کے ہارٹ
ٹو ہارٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے، دونوں کے ہارٹ اوپن ہوتا ہے ایک دوسرے کی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی بات کسی بھی دوسرے انسان تک بہتر انداز میں پہنچا سکتے ہیں، اور جتنی اچھی ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنی بات کو جتنے بہتر انداز میں پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں، اتنا ہی ہمارا کسی بھی انسان کے ساتھ رابطہ بحال ہوتا ہے اور کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوتی ہے، اور کامیابی کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا، اپنے کسی بھی گول کو اچیو کرنا، اپنے فیملی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر بنانا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانا، کسی بھی حوالے سے کہیں پر بھی ہم کسی جاب میں، اپنے بزنس میں، اپنے کلائنٹس کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانا، تو اس کے لیے ہمیں اگر ان 5 اصولوں کو فالو کرتے ہیں، ان 5 پرنسپلس پہ اگر ہم غور کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنے اندر ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں، تو سینڈر اور میسنجر کے درمیان ایک بہترین ربط بن جاتا ہے، ایک بہترین کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی بات کو دوسرے تک کے آسانی کے ساتھ بہتر انداز میں پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا ہم بہترین رزلٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کر کے ہم اپنے ریلیشنز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ اب اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔ وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز پر کومنٹس کرتے ہیں، ان تمام کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور کمیونیکیشن کے حوالے سے جو اور مزید ویڈیوز ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، تو وہاں سے کمیونیکیشن کے حوالے سے تمام ویڈیوز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔